سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 نصیحتیں کی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، تم بھی ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنا اور آگے تک ان 5 نصیحتوں کو پہنچانا تاکہ دوسرے لوگ بھی عمل کر سکیں۔ ان 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ایمان میں کامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے تعلقات پڑوسیوں سے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، کہلانے کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں تو اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور ہماری ساری محنتیں، ساری عبادتیں، سارے اعمال اور نیک کام جتنے بھی ہیں وہ سب اسی بات کے لیے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسیوں کے بارے میں اتنی بار آئے اور اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے، یعنی میراث میں سے حصہ نہ مل جائے۔ جیسے کسی میت کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کا مال بچتا ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں، اہل و عیال میں تقسیم ہوتا ہے، تو کہیں پڑوسیوں میں بھی تقسیم نہ ہونے لگے۔ اتنی زیادہ تاکید، اتنے زیادہ حقوق پڑوسیوں کے بارے میں آئے ہیں۔ اب پڑوسی کون سے ہیں اور پڑوسی کہلانے کے مستحق کون ہیں؟ تو اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو قرآن کریم کے اندر ہمیں 3 الفاظ ملتے ہیں، والجار ذی القربہ، والجار الجنب، اور ایک والصاحب بالجنب۔ یہ 3 الفاظ ملتے ہیں۔ والجار ذی القربہ یعنی
کہ جس کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ کچھ فاصلے پر ہو، اور والجار الجنب کہ جس کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کے دیوار سے ملی ہوئی ہو، اور والصاحب بالجنب یعنی تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سفر کرنے کے لیے گئے اور بس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ہم جس بس کے اندر جس سیٹ کے اندر بیٹھے اس کے برابر والی سیٹ کے اوپر کوئی آ کر بیٹھ گیا، اب وہ ہمارا پڑوسی ہے، جس کو قرآن نے والصاحب بالجنب کہا ہے۔ میں اس کے معنی اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ اسی طریقے سے آپ کسی دکان پر گئے یا ATM وغیرہ گئے، وہاں پیسے نکالنے پڑتے ہیں تو لائن لگتی ہے، قطار لگتی ہے۔ اب جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اب یہ دونوں ہمارے پڑوسی ہوئے، جس کو قرآن والصاحب بالجنب کہتا ہے۔ تو ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمیں اسلام اچھے تعلقات بنانے کا حکم دیتا ہے کہ اگرچہ یہ ہمارے تھوڑی دیر کے پڑوسی ہیں، ہمارے لیے اجنبی ہیں، نہ کبھی ہماری ان سے پہلے ملاقات ہے اور نہ بعد میں موت تک ہونے کی امید ہے۔ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں، تعلقات دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی اور امید بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں دین اچھے تعلقات بنانے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور والجار الجنب کہ جس کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو، اس کے تو احسانات اور اس کے ساتھ تعلقات اور اس کے ساتھ سلوک تو ہمیں اور زیادہ کرنے چاہیے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور ایمان والے لوگوں سے ملاقات کریں گے، تو ایک ایمان والا جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان اور دل میں یہ بات سوچتا ہے کہ اللہ تو کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ تو پینے سے بے نیاز ہے، تو پھر وہ کہے گا اے اللہ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے جب آپ کھا پی نہیں سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ جب تم دنیا میں رہتے تھے اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا پیاسا رہا تو تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ پڑوسیوں کو اللہ نے خود سے تعبیر کیا ہے، اپنے آپ سے تعبیر کیا ہے کہ اگر تم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کو بھوکا رکھا، تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو بھوکا رکھا، آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے دوستو سوچنے والی بات ہے، تو پڑوسیوں کو حقوق کتنے زیادہ ہیں، لیکن آج کے دور میں جب بنگلے بڑے بڑے بننے لگے، عمارتیں بڑی بڑی بننے لگیں، کوٹھیاں بڑی بڑی بننے لگیں، تو آج یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ پڑوسیوں کے معاملات کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ورنہ پہلے زمانے میں جب گھر ہوا کرتے تھے
تو تسلسل کے ساتھ ملے ہوئے گھر ہوا کرتے تھے، تو سب ایک دوسرے کے حالات جاننے والے تھے۔ اور آج کل لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، سالوں سال ہو گئے، یہ تک معلوم نہیں کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے، معلوم نہیں۔ یہ آج کے دور کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی خوب واقف ہوں گے۔ معلومات ہی نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کون بیمار ہے، کیسا ہے، کوئی معلوم نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ حقیقت میں اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے لگے، ان کے ساتھ برتاؤ صحیح کرنے لگے، اور جو تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے، تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہے، غلطی کی طرف چل پڑا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی کاٹ میں رہتے ہیں، حسد جلن میں رہتے ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے صحابہ کرام کی یاد دلا دی۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم، اور اتنے بڑے عالم کہ جن کا فتویٰ پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا، کہ جن کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے لوگ بیتاب رہا کرتے تھے۔ جب وہ مدرسے کے اندر، دارالعلوم کے اندر پڑھانے جایا کرتے تھے تو پہلے اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لیا کرتے، اور ان کے پڑوس میں جو بیوائیں عورتیں رہا کرتی تھی ان کے گھر پر جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ بی بی آپ کو کچھ منگانا ہو میں بازار سے آپ کے لیے لے آؤں گا۔ چنانچہ کوئی عورت کچھ بتاتی، کوئی عورت کچھ بتاتی۔ اب جب 8-10 عورتیں سامان کے لیے کہتی تو ایک آدھ عورت کا سامان آگے پیچھے ہو جاتا، بھول جاتے۔ تو جب عورتوں کو سامان واپس لا کر دیتے تو کسی عورت نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے تو آپ سے وہ سامان منگایا تھا، آپ یہ لے آئے۔ تو جواب میں کیا بات کہتے کہ ٹھیک ہے بیوی، ابھی بدل کے لا کر دے دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی لوگوں نے صحابہ کرام کی یاد دلائی ہے کہ حضرت میاں اصغر رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاذ تھے اور بڑے خوش الحان تھے، گھر سے کھاتے پیتے گھر کے اچھے پیسے والے تھے۔ تو جو ان کا گھر تھا وہ کچا گھر تھا۔ تو جب برسات کا موسم ہوتا، بارش زیادہ ہوتی تو ان کے گھر کی کبھی کوئی دیوار گر گئی، کبھی صحن کی دیوار گر گئی، کبھی چھت ٹپکنے لگی، تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرتے اور ہر سال گھر کی مرمت کرواتے۔ اب جو ان کے خادم تھے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ ہر سال اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو آپ اس مکان کو توڑ کر ایک پکا مکان بنوا لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت میاں اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، ان کی طبیعت میں ظرافت تھی، ایک مذاق کا مزاج تھا، تو ان سے کہا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ،
آپ نے تو مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر کٹ گئی، بیت گئی، اور ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنا پکا مکان بنا لیں۔ بار بار اس جملے کو دہراتے رہے تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا تو میں شرمندہ ہو گیا، میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ پھر اصرار کرتے رہے کہ حضرت آپ اپنا مکان کیوں نہیں بناتے؟ تو جب زیادہ اصرار کیا تو پھر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر راستے میں لے کر گئے، محلے میں لے کر گئے اور فرمایا، اے شفیع، پورے محلے کے گھروں کو دیکھو کہ کسی کا گھر پکا بنا ہوا ہے؟ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت کسی کا گھر پکا نہیں ہے، سب کے گھر کچے ہیں، کسی کے گھر میں جھوپڑی ہے، کسی کے گھر پہ مٹی کی دیواریں ہیں، سب کے کچے مکانات ہیں۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا پکا مکان بنا لوں اور پورے محلے کے اندر صرف ایک مکان میرا ہوگا تو پھر میرے پڑوسیوں کے دل میں یہ حسرت ہوگی کہ ہمارے محلے کے اندر صرف ایک پکا مکان ہے اور سارے کچے مکان ہیں، کاش اللہ ہمیں اتنی دولت دیتا کہ ہم بھی اپنا پکا مکان بنا لیتے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے کہ کہیں ان کے دل چھوٹے نہ ہو جائیں، کہیں ان کے دلوں کے اندر حسرت نہ ہو جائے، صرف ان کے دل کی تمناؤں کو باقی رکھنے کے لیے آج تک میں نے اپنا پکا مکان نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، یہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق، یہ ہیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات۔ یہ میں آپ کو صحاباؤں کے دور کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آج سے 100-150 سال پہلے کی باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھلائی ہیں۔ لیکن آج ہم اپنا مکان بناتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے چھجے 3-3 4-4 فٹ باہر کو نکال لیتے ہیں تاکہ ہوا بھی نہ آ پائے۔ ہم جب اپنے مکان کی پہڑیاں بناتے ہیں تو روڈ کے اوپر بناتے ہیں تاکہ کوئی بڑی گاڑی بھی نہ آ سکے، آنے والوں کو تکلیف ہو۔ تو میرے دوستو، آج ہمارا یہ حال ہے۔ جب تک ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں بن جائیں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والے بنیں۔ اگر اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، ہمارے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے اور کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلا سکیں، اس کے باوجود کوئی پڑوسی بھوکا رہا اور کوئی پڑوسی پیاسا رہا، ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو میرے دوستو ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ ہماری پکڑ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو اس لیے میرے دوستو، بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن میں پڑوسیوں کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پڑوسی اس کو مانتے ہیں کہ جو منصب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے ہمارے لیول کے برابر ہو، ہم سے اس کا میچ کرتا ہو، ہم اس کو پڑوسی مانتے ہیں۔
اور اگر ہمارے مکان کے برابر میں کوئی غریب رہتا ہے یا ہمارا مکان پکا ہے کوئی جھوپڑی والا رہتا ہے تو ہم اس کو پڑوسی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے مزاج کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں، حالانکہ قرآن کریم جو اعلان کرتا ہے والجار الجنب، کہ ہمارے گھر کی دیوار جس کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو وہ ہمارا پڑوسی ہے، چاہے مکان ہو یا نہ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کیسا بھی ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور میرے دوستو، حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ کوئی پڑوسی ہمارے گھر کی دیوار کے اوپر کوئی شہتیر رکھ دے، اگرچہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بتانے لگے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہماری دیوار ہے، ہمارا گھر ہے، ہم منع کریں گے پڑوسیوں کو کہ ہم شہتیر نہ رکھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، لیکن میں اللہ کے نبی کے ارشاد کو آپ کے کندھوں کے اوپر پھینک کر رہوں گا، چاہے آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں میں آپ کو بتا کر رہوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دو، اس بات کو، اس پیغام کو آگے پھیلاؤ کہ تمام مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو ادا کریں گے حقوق انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔